جی، اب بات کرتے ہیں کہ آیت کے دوسرے حصے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند دونوں کو کام پر لگایا ہوا ہے، دونوں مسخر کر دیے ہیں، اور ہر ایک چیز جاری ہے ایک مقرر وقت تک۔ ہر ایک چیز کا سفر جاری ہے، ہر ایک چیز اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے، مطلب کہ وہ گھوم رہی ہے، یعنی کہ اپنا سفر جاری کیا ہوا ہے ایک مقرر وقت تک۔ تو کیا واقعی ہر ایک چیز کا سفر جاری ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو ہسٹری میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو 1609 میں جوہانس کپلر نے ایسٹرونومیا نووا نامی اپنی کتاب میں یہ بات کہی کہ تمام سیارے ایک مدار میں گھومتے ہیں سورج کے گرد، لیکن سورج حرکت نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے، کلٌ یجری لأجل مسمى، ہر ایک چیز حرکت میں ہے۔ تو اس کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا وہ قرآن پاک کے اس بات کو ثابت کر پائے گی؟ کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ تو اس چیز کو کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم جب آگے پڑھیں گے ہم لوگ دو طرح کی ورڈز پڑھیں گے، ایک محور پر گردش کرنا اور ایک ہے مدار پر گردش کرنا۔ تو یہ دو ورڈز کا میں بار بار یوز کروں گی، تو میں پہلے آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے محور کیا ہوتا ہے؟ محور نکلا ہے محو سے، آپ کر لیں۔ محو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک خیال پہ غور کر رہے ہیں، اور خیال پر غور کیا آپ چل پھر کر کرتے ہیں۔ اگر آپ چل پھر بھی رہے ہوں تو آپ کا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ایک نقطے پر آپ کا دماغ سٹل جمع ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محور کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر گردش کرنا، اور مدار نکلا ہے دائرہ سے۔ دائرہ کیسے ہوتا ہے؟ یوں راؤنڈ، آربٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو مدار ہوا کہ اپنے دائرے میں گردش کرنا۔ تو محور کو انگلش میں کہیں گے ایکسس پہ، اور مدار کو کہیں گے آربٹ پہ۔ یعنی کہ اگر یہ فنگر آپ میری لے لیں، اگر یہ ایک ہی جگہ پر ایسے ریوالو کر رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اپنے ایکسس پر، اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ اور اگر یہ ایسے کرے گی گردش تو اس کا مطلب یہ اپنے آربٹ پر گردش کر رہی ہے۔ تو جی، قرآن پاک کا یہ دعویٰ کہ ہر چیز اپنی ایک جگہ پر جاری ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور آیت رکھوں گی، وہ ہے سورۃ الانبیاء کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ایک جگہ پھر اللہ پاک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تخلیق کیا ہے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، اور ہر ایک اپنے مدار میں یسبحون تیر رہا ہے۔ جو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی یا پڑھی ہے، اس کے متعلق اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور ہمارے جو نان مسلم برادرز ہیں انہوں نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ اسپیس میں تو کوئی پانی نہیں ہے۔ قرآن پاک دعویٰ کرتا ہے کہ دن اور رات کو بنایا ہے، چاند اور سورج کو بھی، اور ہر چیز جو ہے وہ تیر رہی ہے۔ تو اسپیس میں تو پانی ہے نہیں، پھر وہ کیسے تیر رہی ہے؟ آپ کے قرآن پاک کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ثابت کرتا ہے۔ تو آج اسی چیز کی حقیقت کو میں تھوڑا سا کھولوں گی کہ یہ غلط ثابت نہیں کرتا۔ بات یہ کہ ہمیں قرآن پاک کو کبھی اس کی لینگویج میں پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو دو ورڈ میں نے یوز کیے ہیں، ایک فلکن اور ایک یسبحون، اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے۔ جی فلکن کیا ہے؟ فلکن نکلا ہے فلک سے۔ فلک کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کشتی کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ کیا راؤنڈ ہوتی ہے؟ کیا ریکٹینگل ہوتی ہے؟ نہیں، کشتی کی شیپ اوول ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے کر کے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو میں نے تخلیق کیا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں بہہ رہا ہے۔ بہہ کیسے رہا ہے؟ جاری کیسے ہے؟ تیر کیسے رہا ہے؟ فلکن، فلک کی طرح۔ اور اللہ تعالیٰ نے جاری ہونے کی مثال سے ہی فلک سے سمجھا دیا کہ جو نیکسٹ یعنی کہ انسان دریافت کریں گے آسمان اور زمین کے حقائق کو، تو جو ہم لوگوں نے پیچھے بات کو ثابت کیا کہ واقعی ارتھ ریوالو کر رہی ہے، وہ راؤنڈ بھی ہے، اور اس کی موومنٹ کیسے ہوگی، پہلی چیز اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ وہ فلک کی طرح ہوگی، یعنی کہ ایسے۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جدید سائنس میں جو دریافتیں ہوئی ہیں وہ کیا دریافتیں ہوئی ہیں کہ
جو ارتھ ہے اور جو سورج ہے، سن ہے، اس کی روٹیشن کیسے ہے؟ کیا راؤنڈ ہے؟ بالکل راؤنڈ نہیں ہے، بلکہ وہ اوول شیپ میں ہے، یعنی کہ سورج کے گرد جو زمین ہے وہ اوول شیپ میں گھوم رہی ہے۔ اسی طرح سے اب بات کرتے ہیں یسبحون کی، جس پر اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ قرآن پاک میں تیرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ سورج تو نہیں تیر رہا اور کوئی بھی آبجیکٹ اوپر نہیں تیر رہا، پانی تو ہے نہیں۔ تو یاد رکھیے یسبحون جو ورڈ ہے نا، یہ عام الفاظ میں، عام لینگویج میں اس کو تیرنے کے معنوں میں لیا گیا ہے، جبکہ اگر آپ اس کا ڈکشنری میں اس کا ورڈ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے ایک ایسے متحرک جسم سے اخذ شدہ ہے جس کے اپنے اندر بھی حرکت ہو رہی ہو، یعنی کہ ایک ایسی باڈی جس کے باہر بھی حرکت ہے، متحرک ہے باہر بھی، لیکن اس کے اپنے اندر بھی موومنٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر اس چیز کو دیکھ کر ہم لوگ اگر یہ مثال بیان کریں کسی انسان کے لیے، تو انسان جب آگے چل رہا ہے تو انسان چل تو رہا ہے، لیکن کیا اس کے اپنے اندر موومنٹ ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی یسبحون کا ورڈ کہ ایسا جسم جو حرکت کر رہا ہے لیکن اس کے اپنے اندر بھی حرکت ہو رہی ہے، تو یہی ورڈ یسبحون کا جب ہم پانی کی مچھلیوں کے لیے استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنی خوراک کے لیے آگے تو جاتی ہیں، لیکن جب وہ آگے جاتی ہیں تو کیا ان کی ٹیل پیچھے سے ایسے نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ بھی حرکت میں ہوتے ہیں، خود بھی حرکت میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ ورڈ جب ہم اوپر آسمان کے ستاروں اور سیاروں کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں یہ بات آئے گی کہ وہ اپنے آربٹ میں بھی گھوم رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی ذات میں بھی گردش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ فار ایگزامپل یہ پین اور میں مارکر اور میں ہوں، ہم لوگ دونوں آگے کو موو کر رہے ہیں، آگے کو موو کر رہے ہیں۔ اب اس مارکر کی اور میری موومنٹ میں فرق ہے، کس چیز کا فرق ہے؟ میں آگے موو کر رہی ہوں، اپنے ارادے سے کر رہی ہوں کیونکہ میرے اپنے اندر موومنٹ ہے، اور یہ مارکر موو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ میں اس کو موو کرا رہی ہوں، میں نے ایک فورس لگائی ہے تو یہ آگے جا رہا ہے۔ تو جی کہا گیا کہ جو یہ سورج ہے وہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے جس کو پیچھے سے فورسز لگ رہی ہیں تو وہ آگے جا رہا ہے، نہیں، وہ اپنے اندر بھی موو کر رہا ہے، اپنی ذات میں بھی اس کے اندر موومنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اپنے فلکی یعنی کہ اپنے آربٹ میں بھی موو کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی موومنٹ اپنے ایکسس پر بھی ہے، اپنے آربٹ پر بھی ہے۔ قرآن پاک کے دو الفاظوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فلک میں بھی ہے، آربٹ میں بھی ہے، اور یسبحون اپنی ذات میں بھی ہے۔ کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ کیا جدید سائنس اس کو صحیح مانتی ہے؟ کیا قرآن پاک کا یہ دعویٰ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ میں آپ کے سامنے حقائق رکھتی ہوں۔ جہاں تک بات ہوئی فلک کی، یعنی کہ ایک چیز اپنے آربٹ میں گردش کرتی ہے، تو ارتھ کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے۔ بات ہوتی ہے سورج کی، کیا سورج بھی گردش کرتا ہے؟ جی ہاں، جیسے زمین اپنا ایک پورا مدار آربٹ 360 دنوں میں مکمل کر کے ایک سال مکمل کرتی ہے، سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، اسی طرح سے تو سورج کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورج اپنا آربٹ یعنی کہ اپنا مدار 240 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے، کتنا؟ 240 کلومیٹرز پر سیکنڈ۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ 120 کی سپیڈ سے آپ ایک حافظ آباد سے آپ سیدھا لاہور جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاہور میں آپ کا یہ آنا جانا 120 کی سپیڈ سے ہے، اور اس میں بھی آپ 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے آنے جانے میں بھی 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، کیونکہ ان دو شہروں کا فاصلہ بھی تقریباً 240 کلومیٹرز ہے۔ تو اب اتنی سپیڈ سے جا کر بھی آپ کو 2.5 گھنٹے لگے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، تو آپ یہ سوچئے کہ سورج کا آربٹ مدار جس میں وہ یوں گردش کرتا ہے وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ جو سورج ہے وہ اگر 240 کلومیٹر ایک سیکنڈ کی سپیڈ سے جائے تو بھی اس کو کہکشاں ملکی وے کے گرد اپنا چکر مکمل کرنے کے لیے 2 کروڑ سال لگتے ہیں، 200 ملین ایئرس۔ سوچئے
کہ سورج کا دائرہ کتنا وسیع ہے. ٹھیک، تو یہ ایک طرح کا ثبوت ہے کہ کل یجری لاجل مسمى، تو واقعی ہر چیز اپنے مقدار میں جاری ہے. وفی فلک یسبحون، واقعی اپنے فلک میں وہ بہہ رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں یسبحون کی. کیا سورج اپنی ذات میں بھی، جیسے زمین ایک جگہ کھڑی ہو کر جب ریوالو کرتی ہے، جب گھومتی ہے اپنے ایکسس پہ، تو ایک دن اور رات آتے ہیں، تو وہ ایک دن اور رات ایک 24 گھنٹے میں وہ اپنی جگہ پر گھومتی ہے. تو سورج کے بارے میں جدید سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ سورج کی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر جو گردش ہے اپنے ایکسس پر، وہ ہے 25 ڈیز میں، یعنی کہ 25 ڈیز میں سورج اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے. تو یہ تھی آج کی تحقیق جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن پاک نے کس طرح سے پہلے پگڑی کی مثال دے کر یہ سمجھا دیا کہ یہ اس زمین اور آسمان میں جو آپ کو دکھنے والا یہ کائنات ہے، اس میں جو زمین ہے اس کی شیپ راؤنڈ ہے، یعنی کہ بیزوی طرح کی آپ لے لیجئے، جیسے پگڑی کی مثال دے کر بتائیں، یعنی کہ ایکوریٹ اس کی شیپ بتا دی گئی، راؤنڈ نہیں کہا، پگڑی کی مثال دے کر بتایا گیا. اس کے بعد یہ اعتراضات کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہر چیز گردش کر رہی ہے، ہر چیز موو کر رہی ہے، اور اس چیز کو ثابت کیا فلوکنگ یسبحون سے کہ سورج کا جو گردش ہے وہ 2 طرح سے ہو رہی ہے، ہر چیز کی گردش. اور اب میں ساتھ آپ کو اس کی ڈاکومنٹری بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے واقعی جدید سائنس نے یہ چیز دریافت